السلام علیکم دوستوں، میرا نام محمد ماجد ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹرو ٹی وی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر انسانیت اور جنات یعنی دو ایسی مخلوقات جو کہ شعور، عقل اور اپنی مرضی رکھتی ہے، انہیں بار بار چیلنج کیا ہے کہ اس قرآن جیسی کوئی ایک صورت بھی بنا کر دکھا دو۔ اب آپ سوچیں گے کہ کیا پوری انسانیت کے اندر کیا کوئی ایک ایسا بھی ذہین دماغ نہیں ہے جو کہ قرآن کریم کی اس پیٹرن کو کاپی کر کے ایک صورت کو بھی بنا سکے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی ذات قیامت تک کے لیے اتنا بڑا دعویٰ کرے؟ اور یہ چیلنج اللہ نے ایک بار نہیں بلکہ بار بار قرآن کریم کے اندر اس طرح سے بیان کیا ہے کہ سورہ البقرہ کی آیت 23 اور 24 کے اندر اللہ پاک مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اور اگر تم کو اس کتاب کو قرآن میں جو کہ ہم نے اپنے بندی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی پر نازل فرمائی کچھ شک ہے تو اس طرح ایک صورت تم بھی بنا لو اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہو ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اللہ کے سوا مددگاروں کا لفظ آپ نے خاص طور پر اپنے ذہن میں رکھنا ہے، جیسے ہم آگے چل کر ڈسکس کریں گے۔ سورہ ہود آیت نمبر 13 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد نے خود قرآن کو بنا لیا۔ کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو تم بھی ایسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ اور اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا بھی لو۔ سورہ اسراء آیت نمبر 88 کے اندر فرماتا ہے، کہہ دو کہ اگر انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائے کہ اس قرآن جیسا کوئی کلام بنا لائے تو اس جیسا کوئی کلام نہیں لا سکیں گے، پھر چاہے وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کیوں نہ کرے۔ پھر سورہ یونس آیت 38 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس قرآن کو اپنی طرف سے خود بنا لیا؟ کہہ دو اگر تم سچے ہو تو تم بھی اس طرح ایک صورت کو بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکتے ہو ان کو بھی بلا لو۔ اللہ تعالیٰ بار بار انسانوں کو یہ چیلنج اس لیے کر رہا ہے کہ وہ انسانوں کی ذہنی قابلیت کے حد کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ انسان چاہے آسمان کی بلندیوں، خلا کی گہرائیوں، سمندر کے تہوں میں سفر کرنے کے ساتھ ساتھ مصنوعی ذہانت کو بھی ایجاد کیوں نہ کر لے، بس یہ ایک کام اس کے لیے بالکل ناممکن ہی رہے گا۔ اس کا اقرار اس وقت دنیا میں سب سے مشہور آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ لینگویج ماڈل چیٹ جی پی ٹی نے خود بھی کیا ہے کہ میں نے چیٹ جی پی ٹی سے یہ سوال کیا کہ کیا وہ قرآن کریم جیسے کوئی ایک صورت کو بھی بنا سکتا ہے؟ اس کا جواب کیا تھا؟ یہ جان کر آپ بھی اختیار سبحان اللہ کہہ کے اٹھیں گے۔ اوپر بیان کردہ آیت کے اندر اللہ نے اپنی چیلنج کے اندر یہ واضح کیا تھا کہ تم جن کو اپنا مددگار سمجھتے ہو ان کو بلا لو۔ 1400 سال کے دوران کوئی انسانی ذہن تو یہ چیلنج پورا نہیں کر پایا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو آپ سوچیں کہ اس شخص کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی۔ اب بات آتی ہے اس مدد پر جو کہ اس وقت انسانوں کی سب سے بڑی مددگار ہے، یعنی ٹیکنالوجی اور قرآن کی ان کے لینگوسٹک زبان کے لحاظ سے بھی ایک معجزہ ہے۔ لہٰذا ایڈوانس لینگویج ماڈل کو جب اسے کافی کرنے کے لیے کہا جائے تو اس کا جواب کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ماڈل ہونے کے ناطے میں صرف قرآن پاک کی اسٹائل کو کاپی کر سکتا ہوں، مگر قرآن کریم کی ان کے اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا الفاظ ہے جن کی اسلام میں ایک یونیک حیثیت ہے۔ میں جتنی بھی کوشش کر لوں مگر قرآن الہامی طور پر نازل ہوئے الفاظ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ انسان تو انسان، اس کے علاوہ جین اور حتیٰ کہ مشین بھی اس قرآن کی انفرادی الفاظ کی چنا اور علم کے سامنے بے بس ہے۔ لیکن چیٹ جی پی ٹی کا مزید کہنا تھا کہ میں صرف مثال کے لیے اپنی طرف سے ایک صورت آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں جو کہ اصل میں قرآن پاک نہیں ہے، بس پورے قرآن پاک کو پڑھ کر یہ میری امیجنیشن ہے، اور اس صورت کا نام اس نے رکھا سورہ نور یعنی روشنی والی آنکھیں۔ اور یہ آیتیں کچھ اس طرح سے تھی کہ ہدایت کی روشنی آسمان سے نازل ہوتی ہے، دلوں کو عقل اور حقیقت سے روشن کرتی ہے۔ اللہ کی باتیں سب سے اوپر چمکتی ہوئی روشنی ہے جو کہ گہرے راتوں کے اندر بھٹکنے والوں کو ہدایت دیتی ہے۔ اس کتاب کے اندر صاف نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ ذرا غور کرتے جائیں کہ تمام آیات قرآن کریم کی آیت سے کتنی ملتی جلتی ہے۔ اس نے مزید آگے لکھا کہ ہدایت کی راہ کو واضح کرتی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو صاف دل والے اور سیدھے عقیدے کی تلاش میں ہیں۔ اے مومنین، روشنی کو حاصل کرو اور اس کی اطاعت کرو کہ یہ روشنی تمہیں سکون اور برکت کی زندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ جہالت کی تاریکی سے خود کو محفوظ رکھو، اللہ تعالیٰ کی روشنی کو بدلنے کی کوشش نہ کرو۔ وہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور دل کی ہر بات کو جاننے والا ہے۔ اس کی رحمت اور اس کی محبت عرش کو گھیرے ہوئے ہے۔
اس کی ہدایت کو قبول کرو ورنہ تم ڈگمگا کر گر جاؤ گے۔ قرآن پاک کی کچھ آیات کا تھوڑا سا بھی مطالعہ کرنے والا شخص آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ یہ تمام کی تمام آیات قرآن پاک سے کتنا ملتی جلتی ہے، بس انہیں لینگویج کے طور پر تھوڑا سا بدلا گیا ہے۔ یعنی یہ سب کچھ قرآن کریم کے اندر موجود آیات اور ان پیٹرن کو سامنے رکھ کر کاپی کر کے ایک مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے اندر چیٹ جی پی ٹی کا خود سے اپنا کریٹ کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا مثال ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص صرف لفظوں کو رد بدل کر کے ایک نیا مضمون لکھنے کا دعویٰ کرے، حالانکہ اس کا مین آئیڈیا اصلی کافی ہے، اور اس کافی کے اندر اس کی خود کریٹیویٹی ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے نازل ہونے والی عالمی کتابوں مثلاً تورات، انجیل، زبور کے اندر بھی جو رد و بدل کی تھی وہ ان آیات کے معنی اور مطلب کے اندر کی گئی تھی، اور وہ بھی چاہ کر ان عالمی کتابوں کے اندر کوئی نئی آیات شامل نہیں کر پائے تھے۔ اور اس بات کو چیٹ جی پی ٹی بھی اچھی طرح سے سمجھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ قرآن کریم بھی مثال، عربی ترتیب، الفاظ کا چناؤ ہے، اور اس کا علم ایسا ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا ممکن ہے۔ چلو ایک لینگویج ماڈل ہونے کے ناطے اردو زبان کی نقل تو کسی بنا پر کر سکتا ہے، پر قرآن کریم کے اندر جو بتحاشا سائنسی حقائق، مستقبل کی پیشن گوئیاں، اخلاقیات، ماضی کے واقعات، پیغمبروں کے حالات، جنات، روح، قیامت کا منظر، فرشتوں کا ذکر، یعنی ایسی باتیں جو کہ صرف علمی طور پر جاننا ممکن ہے کہ کیا یہ سب کچھ چیٹ جی پی ٹی کر سکتا ہے؟ کیا یہ مستقبل کی پیشن گوئیوں کو مجائن کر سکتا ہے؟ وہ تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب اس کی بنائی گئی آیات کو پڑھ کر آپ خود سمجھ لیں کہ کیا ان آیات کے اندر کوئی ایک چیز ایسی بھی موجود ہے جو یہ بتا رہی ہو کہ یہ الفاظ کسی مشین یا کسی سافٹ ویئر کی نہیں، بلکہ الہامی طور پر نازل ہوئی ہے۔ یہ لینگویج ماڈل کیا کوئی سائنسی حقائق کے کوئی پیشن گوئی اخلاقیات اپنی طرف سے بیان کر سکتا ہے؟ جبکہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر 1000 سے بھی زیادہ آیات سائنٹیفک حقائق کو بیان کرتی ہے، اور یہی تو اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے کہ بلا لو ان سب کو جو کہ تمہاری مددگار ہے، وہ بھی قرآن کی اس معجزہ کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے۔ اور سب سے بڑھ کر اس قرآن کا بالکل اپنی اصلی حالت کے اندر محفوظ ہونا اس کا سب سے بڑا معجزہ ہے، جو کہ اس سے پہلے کسی عالمی کتاب کو یہ احساس کے طور پر نہیں ملا۔ یاد رہے کہ قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الہامی طور پر نازل ہوا۔ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور یہ اس قرآن کی سچا ہونے کا ثبوت ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کافر یہ کہتے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے پرانی عالمی کتابوں کو پڑھ کر قرآن کریم کو خود سے لکھ دیا، اس قرآن کو خود سے الہامی کتاب بنا دیا۔ اسی حکمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنا اور لکھنا نہیں سکھایا، بلکہ جب بھی قرآن پاک نازل ہوتا تو آپ اسے کاتب وحی کو لکھوا دیا کرتے تھے اور اس کی تلاوت تاکہ صحابہ کرام اس کو یاد کر لے۔ اگر آج کے ٹائم کے اندر بھی کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ خود سے لکھ کر ایسے الہامی کتاب کا نام دیا، تو اس بیچارے کے عقل کا صرف ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا، اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ اچھا لگا تو اسے لائک کیجیے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔